الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 12 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرۃ۔ کیا تم نہیں لڑو گے، کیا تم نہیں قتال کرو گے اس قوم سے جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، اپنے قسموں کو توڑا اور رسول کے نکال دینے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے شروعات کی، پہل انہوں نے ہی کی تم اپنی طرف سے تمہارے خلاف۔ اب اس سے پچھلی آیت میں جب ہم نے پڑھا تھا کل کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، اپنے وعدوں کو، عہد و پیمان کو توڑا، خلاف ورزیاں کی اپنے وعدوں کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا حکم دیا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قتال کرنے کا حکم دیا، لڑنے کا حکم دیا، جنگ کرنے کا حکم دیا۔ ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے، جو ان کے پیشوا تھے، ان کے سرغنہ تھے، ان کے خلاف عملی اقدام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، قتال کا حکم دے دیا۔ اس کا سلسلہ آگے چلا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ان سے کیوں نہیں قتال کرو گے، کیا تم ایسے سے لڑو گے نہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو، اپنے قسموں کو توڑا، انہوں نے خلاف ورزیاں کی، عہد شکنی کی۔ اب یہاں پہ اہل قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک ایسے معاشرے کے اندر حکم دیا جا رہا ہے جس کا ہم ایک سوچیں کا خیال کریں کہ کون سا کوئی معاشرہ ہے کہ جہاں پہ قبائلی نظام چلتا ہے، کہ وہاں پہ رشتہ داریاں بھی ہیں، جو خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، وہاں پہ خونی رشتے بھی ہیں۔ ایک اگر بھائی مسلمان ہوگا تو دوسرا نہیں ہوا، ایک یعنی کہ باپ مسلمان ہوا تو بیٹا نہیں ہوا، یا بیٹا مسلمان تو باپ نہیں ہوا۔ اس قسم کی رشتہ داریاں وہاں پہ اپوزٹ سائڈ پہ موجود ہیں۔ تو ایسے وقت میں، ایسے ایک ماحول کے اندر، جبکہ کنبہ قبیلہ وہاں پہ ایک بڑی اہمیت کا حامل تھا، وہاں پہ یعنی کہ دین جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھا، اپنا کنبہ قبیلہ جو تھا وہ پہلے نمبر پہ پرائورٹی اس کو دی جاتی تھی، دین کو سیکنڈ لیول پہ رکھا جاتا تھا، اور اپنے کنبہ قبیلے کو جو پہلے نمبر پہ رکھا جاتا تھا۔ جس کی مثال اس طریقے سے یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، چچا ابو طالب تھے، چچا حمزہ تھے، جبکہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا، تب بھی وہ آپ کو وسلم کی سپورٹ کرتے تھے۔ کیوں کرتے ہیں؟ امیر رمضان بھی یعنی کہ بعد میں اسلام قبول کیا، شروع میں نہیں کیا تھا۔ چچا ابو طالب کے بارے میں بھی اس طریقے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن سپورٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کے خاندان کے بندے تھے، ان کے قبیلے کے بندے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے اپنے تھے، تو وہاں پر رشتہ داریوں کو پہلے نبھایا جاتا تھا، دین وہ بات کی بات تھی۔ تو چاہے ان کا دین میں اختلاف تھا لیکن وہ پھر بھی سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ یہاں پہ دین کے نام پر رشتہ داروں کے خلاف، اپنے کنبے قبیلے کے خلاف جو جنگ کا آرڈر دیا جا رہا ہے، تو یقیناً اس ماحول کے اندر ایک بہت سخت آرڈر تھا، ایک آسان کام نہیں تھا۔ اب جو لوگ یعنی کہ شروع سے اس کے اندر سسٹم میں رہنے کے عادی ہیں تو ان کے لیے ذاتی آسان کام تو نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے ایسی قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا ہے، انہوں نے شکنی کی ہے، وہم باخراج الرسول، اللہ کے رسول کو اخراج کا، ان کو نکال دینے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ یعنی کہ جس رسول کو تم نے اپنا رسول تسلیم کیا، تم نے ایمان قبول کر لیا ہوا ہے، اس رسول کو انہوں نے نکالنے کا ارادہ کیا اور اپنے وعدوں کو توڑا، تو کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے شروعات کی، یعنی کہ خلاف ورزی ان کی طرف سے ہوئی، ہم نے کوئی نہیں کی، ہم کوئی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، زیادتی انہوں نے کی ہے، اول انہوں نے جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی، وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ اب فرمایا کہ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اب یہاں پہ ایک یعنی کہ ابھارا جا رہا ہے ایک طریقے سے کہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں، کیا تمہیں کسی کو خوف پڑا ہوا کہ تمہارے سامنے کوئی رشتہ زیادہ آ جائے گی، یا کوئی رشتہ دار باتیں بنائیں گے، دوسرے لوگ کہیں گے یہ دیکھو جی اپنے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک تیسرے آدمی کے پیچھے لگ کے، یعنی کہ جو ان کو دین سکھانے آ گیا ہے ان کے پیچھے لگ کے اپنے خلاف لڑ پڑے ہیں۔ یعنی قسم کے لوگوں کے باتوں سے ڈر رہے ہو، تانوں سے ڈر رہے ہو، کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ کوئی ڈر پڑا ہوا تمہیں اس کا، کیوں نہیں لڑو گے تم؟ اگر ڈر کی بات ہوگی تو فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ تعالیٰ اسی کا زیادہ حق رکھا ہے تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی کہ تم نے ایمان قبول کر لیا، ایمان کا اظہار کر لیا ہے، ایمان کا دعویٰ کر لیا کہ ہاں بھائی ایمان ہم نے قبول کر لیا ہے، تو پھر اب اللہ کا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہ کیا جائے، کوئی اقدام ایسا نہ اٹھایا جائے۔ اللہ جو زیادہ اس چیز کا حق رکھتا ہے تم اس سے ڈرو۔ اللہ کا ناراض ہو گیا تو اس کی پکڑ جائے پھر وہ بہت سخت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے دوسروں سے ڈرنا جو ہے وہ کسی مومن کے لائق نہیں ہے۔ یہ یعنی کہ قسم کے مومن کی نشانی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے
تو پھر سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی ہونی چاہیے، اس کے آگے پھر کسی سے ڈرنا جو ہے وہ پھر مومن کی شان نہیں ہے۔ جب بات حق کی ہے تو حق کی بات پھر نڈر ہو کے کی جائے گی، سامنے یہ نہیں دیکھا جائے گا میرے سامنے کون کھڑا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کون ہے، نہیں، اس کا ڈر جو ہے مومن کے دل میں نہیں ہوگا، مومن کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوگا کہ اللہ کی میرے سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پہ بھی۔ اگر دوبارہ اللہ نے حکم دیا قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں سے۔ اب یہاں پہ وہی عذاب کا تذکرہ یہاں پہ ہو گیا، عذاب کا لفظ اللہ نے نازل کر دیا کہ وہی بات ہے کہ اس طریقے سے جب براہ راست کسی پیغمبر کی دعوت جو ہے پہنچے کسی قوم کو، اور پھر قوم سارے کو دیکھ بھال کے بھی اس کا انکار کر دے رسول کا، تو بھی جس طریقے سے اللہ کا عذاب پہلی قوموں پہ آتا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ عذاب کی سنت اس طریقے سے قائم رہی کہ جن لوگوں کے صاف صاف جو حق ان کے اوپر واضح ہو گیا، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح پہچان لیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا پھر برسا۔ عذاب کا سٹائل جو ہے وہ ہر دور میں چینج رہا ہے، کسی کے اوپر چنگھاڑ آئی تو کسی کے اوپر پتھر برسے، کوئی ڈبو کے غرق کر کے، جو بھی ہے یہاں پہ عذاب کو جو ہے وہ اللہ نے مومنوں کے ہاتھوں سے دینے کا فیصلہ کیا کہ تم لڑو ان سے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، عذاب ان کو آئے گا، ٹھیک، انداز جو ہے وہ تمہارے ہاتھ ہوں گے، تمہاری تلواریں ہوں گی، تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب ہوگا، وہ یخزیہم، ان کو رسوا کرے گا، وہ ینصرکم علیہم، تمہارے مدد کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے پیغمبروں کی مدد کی اور پیغمبروں کے ماننے والوں کی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، نکال لیا اور باقی قوم کو عذاب دیا، اس طرح بھی کرے گا، تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا بھی کرے گا جیسے پہلے قوم رسوا ہوئی، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں شکست نہیں ہوگی، تم لڑو ان سے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور مومن قوم کے دلوں کو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا، یعنی کہ وہ مومن لوگ جن کے دل دکھے ہوئے تھے، ان کے دل زخمی تھے، کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی تھی، ظلم ہوئے ہوئے تھے، ظاہر وہ مظلوم تھے، ظلم سہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے 13 سال مکی دور تھے، وہاں پہ لڑنے کا حکم نہیں تھا، وہاں پہ کفو ایدیکم کا آرڈر ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، بھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، تو اس وقت ظاہر مومنین نے، مسلمانوں نے تکلیفیں جھیلی ہوئی تھی، ان کے دل زخمی تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، تو مومنین کے جو دل دکھے ہوئے ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ ان کے دلوں کو شفا بخشے گا۔ اب وہ یذہب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں سے غصے کو دور کرے گا، ان کے دلوں کے اندر غصہ تھا، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے لیکن بے بس تھے، نہیں موقع تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا، تو دلوں کا غصہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو اللہ تعالیٰ اب نکالے گا، دور کر دے گا دلوں سے۔ وہ یتوب اللہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر اس کے اوپر اپنی نظر کرم کرتا ہے، توبہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے، توبہ کا لفظ یہاں پہ کے معنی پلٹنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ پلٹ کے اپنی نگاہ رحمت سے کی طرف واپس آتا ہے، یعنی جن لوگوں نے مشکل جھیلنی تھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگاہ رحمت کرے گا، جس کے بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی غصے کو اور اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی، حکمت والا بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے، اس کو علم ہے کون سا کام کون سے وقت پہ کرنے والا ہے، اور وہ حکیم ہے، حکمت ہے اس کے ہر کام کے اندر، یعنی کہ جب ہاتھوں کو روکنے کا کام ہوتا اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے کوئی لڑنے کا آرڈر نہیں دیا، اور اب جو اللہ کا آرڈر ہو رہا ہے لڑنے کا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ ہر حکم کو دیتا ہے، کون سا کام کس وقت کرنے والا ہے، کون سا کام کس وقت نہیں کرنے والا، یہ حکمت ہوتی ہے۔ علم کے ساتھ حکمت جو بہت ضروری ہوتی ہے، اگر حکمت کے بغیر علم ہوگا تو کام غلط ہوگا، انسان غلط موقع پہ غلط فیصلہ اٹھائے گا، اپنے علم کا انسان غلط استعمال کر جائے گا، لیکن جب حکمت ہوتی ہے پھر انسان علم کا صحیح اور درست استعمال کرتا ہے، پھر وہ علم فائدہ مند ہوتا ہے، پھر نقصان دہ نہیں ہوتا، اگر حکمت نہیں ہوگی تو وہ علم نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے سمجھا کہ ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور پھر تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، علم اس چیز کا نہیں واضح ہوا کہ کون تم سے جدوجہد کرنے والا ہے، کون جہاد کرنے والا ہے۔ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجا، اور اللہ اور اس کے رسول مومنین کے سوا کسی کو اپنا ولیجا، کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بناتا، یعنی ابھی بھی جانچ پڑتال ہونے تو باقی ہے، تم کیا سمجھتے ہو ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی اس میں وہ نئے نئے مسلمان جو خاص طور مخاطب ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ پرانے تھے ظاہر ہے، وہ تو آزمائے جا چکے تھے، وہ تو پہلے بھی جنگیں لڑ چکے تھے، یہ وہ نئے لوگ خاص طور مخاطب ہیں جو بعد میں شامل ہوئے بیچ میں، جن کے اوپر کوئی بھی امتحان نہیں آیا، کوئی ایسی آزمائش ان پہ سے نہیں گزری، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، امتحان تمہارا بھی ہوگا، جانچا تمہیں بھی جائے گا، تمہاری بھی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہوگی، تمہارا عمل اس چیز سے ثبوت دے گا کہ ہاں واقعی تم اس چیز کے حقدار ہو کہ نہیں حقدار ہو، ایسی بخشی کسی کی نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم سمجھ رہے ہو ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں، تمہارے پوری جانچ پڑتال ہوگی، کون جہاد کرتا ہے تم میں سے، کون قتال کرتا ہے، کون جدوجہد محنت کرتا ہے، اور اندر سب کا ظاہر ہو کے سامنے آئے گا کہ کس نے اللہ اور اس کے رسول کو مومنوں کو
دوست بنایا اور کس نے اپنی رشتہ داریاں نبھائی ہیں۔ ولیجہ کا لفظ یہاں پہ لگا ہے، ولیجہ کا لفظ بھی ایک انٹیک لفظ ہے، قرآن میں صرف ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے۔ ولیجہ یعنی کہ اسے طول جو لیلا کے الفاظ جو آتے ہیں اسے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس طرح ولیجہ کا لفظ یعنی کہ کون جس دلوں میں داخل ہوا ہوا کون ہے، کون دلی دوست ہے، دل کے اندر کون گھسا ہوا ہے، یہ چیز جو ہے وہ واضح ہوگی کہ اللہ اور رسول کی اور مومن کی محبت دل میں ہے یا اپنے کنبے قبیلے کی محبت دل میں ہے، یہ چیز واضح ہوگی جب تک اس سے پہلے نہیں کہ کچھ چھوڑ دیا جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب خبردار ہے، یعنی تمہارا ظاہر کیا ہے تمہارا باطن کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس چیز سے، لیکن لوگوں کے سامنے واضح ہونا بھی ضروری ہے کہ جو بھی وہ کہتے ہیں کہ جو جیے گا تو حق پر جیے گا، جو مارا جائے گا تو حق پر ہی مارا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ امتحان لیے بغیر کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، آزمائش سب کی ہوگی، کوئی بھی چاہے بڑے سے بڑے نبی پیغمبر بھی اللہ نے اس کی بھی آزمائش کی، کوئی عام سے عام آدمی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش سب کی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کرے گا تم کیا سمجھ رہے ہو ایسی چھوڑ دی جاؤ گے، نہیں، آزمائش تمہاری بھی ہوگی، پتہ لگے گا کون اللہ کے لیے محنت کرنے والا کون نہیں کرنے والا۔ تو امتحان کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ سب کا لیتا آ رہا ہے، اور ہمارا بھی امتحان یقیناً ہونا ہے، ہر ایک کا امتحان ایک اپنے اپنے انداز سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جس قوم کا تذکرہ آ رہا ہے مسلمانوں کی جس طبقے کا، وہاں پہ ان کے طریقے سے امتحان ہوا، اللہ تعالیٰ نے جس موقع پہ جو کام لینا تھا اس کا اللہ نے آرڈر دیا، جنہوں نے اس کام کو عمل کیا وہ کامیاب ہوئے، جو عمل سے پیچھے رہیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو ہر دور میں نافذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ وسعت سے بڑھ کے امتحان نہیں لیتی، اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وسعت سے بڑھ کے بوجھ کسی بھی نہیں ڈالتا، وہ اللہ تعالیٰ وہی ڈالتا ہے، آزماتا ضرور ہے، آزمائش ہر ایک بوجھ ہوتا ہے وہ آزمائش ہی ہوتی ہے، تو بوجھ انسان پہ پڑتا ہے، آزمائش آتی ضرور ہے، آتی وسعت کے مطابق ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ جو بھی ہم پر امتحان آئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اس کو صحیح سمجھ کے ہمیں صحیح موقع پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی وقت پہ ہم کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں کہ اللہ کا منشا مرضی کچھ اور ہو اور ہم کچھ اور کر بیٹھیں، تو وہ یقیناً پھر اس امتحان میں ہم ناکام ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ اتنی عقل اتنی توفیق دے کہ جو کام اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے، جو اس امتحان میں اللہ ہمیں سے گزارنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی قرآن کی آیات کو اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔